میں اگر چاہوں تو اپنے ملک واپس جا سکتا ہوں اور پہلے سے بڑا ریکارڈ بنا سکتا ہوں۔ مجھے گلا پانی کے گر بھی سارے آتے ہیں، مگر شاید مجھے اہرام مصر تک جانے کا موقع دوبارہ نہ مل سکے۔ بوڑھے نے سونے کی زر بھی پہن رکھی تھی، اسے میرے ماضی کے بارے میں بھی علم تھا۔ واقعی بادشاہ تھا، ایک دانا بادشاہ۔ اس نے سوچا اندلس کے پہاڑ صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھے، لیکن اہرام مصر تک پہنچنے کے لیے ایک طویل صحرا عبور کرنا ضروری تھا۔ لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی تو تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں اپنی منزل سے 2 گھنٹے مزید قریب ہو گیا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ 2 گھنٹے پھیل کر 1 سال پر محیط ہو گئے تھے، لیکن اب اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ریوڑ اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ گلا بانی میرے لیے ایک آزمودہ کام ہے، بھیڑیں میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا کا سفر کیسا ہوتا ہے اور صحرا انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ایک انجانی سا خوف تھا، اس نے دل میں سوچا، لیکن یکدم اس پر مسرت کا انجانا سا خوف طاری ہو گیا۔ میں جب چاہوں ریوڑ خرید سکتا ہوں یا پھر کرسٹل کا کام شروع کر سکتا ہوں۔ میں ایک دانا سے بھی مل چکا ہوں جس سے ملنے کا شرف شاید بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے سوچا، قہوہ خانے سے نکلنے کے بعد بھی اس کے سوچنے کا عمل جاری تھا۔ اسے یاد آیا کہ کرسٹل فروش کو مال بیچنے والا ایک تاجر قافلے صحرا کے پار بھی مال لے کر جاتے تھے۔ اس نے یوریم اور تھومیم کو ہاتھ میں لیا۔ یہ انہیں پتھروں کی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ جب بھی کوئی اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسے بوڑھے بادشاہ کے الفاظ یاد آئے اور اس کے قدم دکاندار کو مال پہنچانے والے تاجر کی دکان کی طرف اٹھنے لگے۔ انگریز ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ ماحول میں جانوروں کے پسینے، گھاس اور مٹی کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ احاطہ گودام بھی تھا اور جانوروں کا باڑا بھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایسی غلیظ جگہ پر آؤں گا۔ انگریز نے کتاب کی برگردانی کرتے ہوئے سوچا، میں نے 10 سال انگلینڈ کی بہترین یونیورسٹی میں علم کیمیا پڑھا ہے اور آج میں اس باڑے میں ہوں، لیکن اس کی قسمت میں یہ سفر ایسے ہی لکھا تھا۔ اسے بھی نشانیوں پر اعتقاد تھا۔ اس کی تمام زندگی ایک تلاش کے گرد محیط تھی، کسی زبان کی تلاش جو پوری کائنات کی زبان ہو۔ اس نے پہلے سپرانتھیو سیکھی۔ وہ دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں بھی اچھی سود بوجھ رکھتا تھا، لیکن ابھی تک وہ کیمیا گر نہیں بن سکا تھا۔ اس نے کئی اہم سوالات کے جوابات تو تلاش کر لیے تھے، لیکن کچھ عرصے سے اس کا علم ایک نقطے پر آ کر رک گیا تھا جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ایک کیمیا گر سے تعلقات بھی بڑھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ کیمیا گر دراصل بہت ہی عجیب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ خود غرض اور حاسد اور علم کو اپنی ذات تک محدود رکھنے والے۔ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہ ہو۔ وہ اسم اعظم جو ہر شے کو سونے میں بدل سکتا ہے اور وہ اپنی کم علمی کو چھپا رہے ہوں۔ وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ترکے میں ملنے والی جائیداد کا بیشتر حصہ پہلے ہی خرچ کر چکا تھا۔ اس نے دنیا کی تمام تر لائبریریاں چھان ماری تھی اور میں کیمیا پر دستیاب تمام کتب کا مطالعہ کر چکا تھا۔ ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کئی سال قبل ایک مشہور عرب کیمیا گر کا گزر یورپ سے ہوا۔ اس کی عمر 200 سال تھی۔ اس کے پاس ایسا اسم اعظم تھا جو تمام اشیاء کو سونے میں بدلنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ انگریز کو یہ کہانی بہت متاثر کن لگی تھی، لیکن وہ اسے ایک افسانوی کردار سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ پھر اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی جو کئی سال مصر کے صحرا پر آثار قدیمہ کی تلاش میں مصروف رہا تھا۔ اس کے دوست نے اس سے ایک ایسے عرب کا ذکر کیا جس کے پاس حیرت انگیز طاقت تھی۔ وہ نخلستان القیوم میں رہتا ہے اور اس کے دوست نے بتایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 200 سال ہے۔ وہ ہر شے کو سونے میں بدلنے کا فن جانتا ہے۔ انگریز اس سے نئے انکشاف پر بہت مصور تھا۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دیا اور اپنی کتاب کو ساتھ لیا، اور آج وہ یہاں بدبودار باڑے میں صحرا کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ باڑے کے باہر ایک بہت بڑا قافلہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس قافلے نے نخلستان القیوم سے گزر کر جانا تھا۔ ایک عرب نوجوان جس نے کندھے پر سامان اٹھا رکھا تھا باڑے میں داخل ہوا اور انگریز سے سلام کیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان عرب نے پوچھا۔ میں بھی صحرا نورد ہوں، انگریز نے ترشی سے جواب دیا۔ وہ گفتگو سے زیادہ کتاب پڑھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ القیوم پہنچنے سے پہلے اپنے علم کو دہرائے۔ اس کا خیال تھا کہ عرب کیمیا گر اسے اپنا شاگرد بنانے سے پہلے اس کا امتحان لے گا۔ نوجوان عرب نے بھی ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ یہ کتاب ہسپانوی زبان میں تھی۔ برطانوی بھی ہسپانوی جانتا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ راستے میں کوئی تو ہوگا جس سے وہ آسانی سے گفتگو کر سکے گا، کہ انہیں کسی عربی پر عبور حاصل نہیں تھا۔ بہت ہی عجیب، لڑکا بولا۔ وہ کتاب کے آغاز میں دیے ہوئے تدفین کے منظر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں 2 سال سے یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چند صفحات سے آگے بڑھ ہی نہ سکا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک اپنے فیصلے کے بارے میں ابہام تھا، لیکن ایک چیز بہت واضح تھی کہ فیصلے تک پہنچنے کا سفر کا پہلا قدم ہے۔
جب بھی کوئی فیصلہ کرتا تو دراصل طوفانی لہروں میں چھلانگ لگاتا ہے جو اسے ایسی جگہوں تک بہا کر لے جاتی ہیں جہاں سے اس کا گزر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے خزانے کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کرسٹل کی دکان میں ملازمت کرنی پڑے گی۔ اس قافلے میں شامل ہونا ہوگا تو محض ایک فیصلہ ہے، مگر یہ قافلہ مجھے کہاں لے کر جاتا ہے یہ فی الحال ایک معمہ ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے انگریز کا رویہ غیر دوستانہ تھا۔ لڑکے نے کتاب بند کر دی۔ وہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسے انگریز سے مماثل کر دے۔ اس نے اپنی جیب سے یوریم اور تھومیم نکالا اور انہیں چھالنا شروع کر دیا۔ یوریم اور تھومیم انگریز کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ جلدی سے پتھروں کو جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، اور ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ انگریز نے جواب دیا، یہ صرف پہاڑی کرسٹل ہیں، اس طرح کے لاکھوں پتھر مل جائیں گے، لیکن صرف جاننے والوں کو ہی پتہ ہے کہ یہ یوریم اور تھومیم ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس علاقے میں بھی موجود ہے، یہ مجھے ایک بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے، لڑکے نے جواب دیا۔ انگریز نے کوئی جواب دینے کے بجائے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس طرح کے 2 پتھر باہر نکالے۔ بادشاہ نے تم سے کیا کہا؟ شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی بادشاہ مجھ جیسے غریب چرواہے سے بات کرنا پسند کرے گا۔ بالکل بھی نہیں، یہ چرواہے ہی تو تھے جنہوں نے دنیا میں پہلے بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا تھا۔ انگریز بولا، یہ سب میں نے بابل میں پڑھا ہے، اور بابل میں ہی میں نے یوریم اور تھومیم کے بارے میں پڑھا تھا۔ انگریز نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مستقبل بینی کی صرف یہ صورت خدا کی طرف سے منع نہیں ہے۔ پادری یہ پتھر سونے کی زر میں جڑ کے پہنتے ہیں۔ لڑکے کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس باڑے میں آیا، شاید یہ بھی ایک نشانی تھی۔ لڑکا بولا، تمہیں نشانیوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ لڑکی کی حیرت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی میں ہونے والی ہر بات ایک نشانی ہے، انگریز نے جواب دیا۔ دنیا میں ایک عالمگیر زبان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ میں اور چیزوں کے علاوہ اس عالمگیر زبان کی تلاش میں ہوں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے اس شخص کی تلاش ہے جو یہ زبان جانتا ہے، وہ ایک کیمیا گر ہے۔ انگریز نے اپنی بات جاری رکھی۔ اسی دوران گودام کا مالک کہا کہ آپ دونوں بہت خوش قسمت ہو، آج یہ قافلہ القیوم جا رہا ہے۔ گودام کا مالک بولا، مگر مجھے تو مصر جانا ہے۔ لڑکا جلدی سے بولا، اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ القیوم مصر میں ہی ہے۔ تم کس قسم کے عرب ہو جسے اپنے جغرافیے کا علم ہی نہیں؟ گودام کا مالک بولا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ مالک گودام کے جانے کے بعد انگریز بولا، میں کبھی ایک انسائکلوپیڈیا لکھوں گا جس میں صرف قسمت اور محض اتفاق کے بارے میں معلومات ہوں گی، اور عالمگیر زبان انہی 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا، یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تم مجھے اس جگہ پر اس طرح ملے کہ تمہارے ہاتھ میں بھی یوریم اور تھومیم تھے، اور نہ ہی یہ اتفاق ہے کہ ہم دونوں اپنی قسمت کی تلاش میں ہیں۔ میں اپنا خزانہ تلاش کرنے نکلا ہوں، لڑکا بولا، مگر اسے فوراً احساس ہوا کہ انگریز کو خزانے کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن انگریز نے خزانے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ ایک طرح سے بھی میں بھی خزانے کی تلاش میں ہی آیا ہوں، انگریز نے جواب دیا۔ میں اس قافلے کا سردار ہوں، ایک باریش آدمی بولا۔ اس قافلے میں موجود ہر آدمی کی زندگی اور موت خدا کے بعد میرے اختیار میں ہے۔ صحرائے خوبصورت دوشیزہ کی مانند ہے جو مردوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ یہ قافلہ 200 افراد اور 400 جانوروں پر مشتمل تھا۔ قافلے میں بچے، خواتین اور مرد شامل تھے۔ کچھ مردوں نے اپنی کمر کے ساتھ تلواریں باندھ رکھی تھی اور کچھ کے کندھوں پر رائفلیں تھیں۔ انگریز کے سامان میں کئی سوٹ کیس تھے جن میں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ قافلے میں بہت سے لوگ ہیں، سردار نے اپنی بات جاری رکھی۔ شور کی وجہ سے اسے اپنی بات بار بار دہرانی پڑ رہی تھی۔ ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں، لیکن میں خدائے واحد پر یقین رکھتا ہوں، اور میں اسی کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہم سب خیریت سے صحرا عبور کر لیں۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ عہد کریں کہ آپ میرے حکم کی تکمیل کریں گے۔ صحرا میں نافرمانی کا مطلب صرف اور صرف موت ہے۔ قافلے میں ہلکا سا شور تھا، تمام لوگ زیر لب عہد کر رہے تھے۔ لڑکے نے بھی یسوع کی قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ سردار کے ہر حکم کی تکمیل کرے گا۔ انگریز البتہ خاموش تھا۔ لوگ دعا کر رہے تھے کہ قافلہ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ بغل کی آواز پر تمام لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔ انگریز اور لڑکے کے پاس اونٹ تھے، وہ بھی اس پر سوار ہو گئے۔ لڑکے کو انگریز کے اونٹ پر ترس آ رہا تھا، جس کی پیٹھ پر انگریز کے علاوہ اس کی کتابوں کے کئی بکسے بھی لدے ہوئے تھے۔ دنیا میں محض اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انگریز نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سردار کی تقریر سے وجہ سے منقطع ہوا تھا۔ میں یہاں پر اس لیے موجود ہوں کہ ایک دوست نے مجھے ایسے عرب شخص کے بارے میں بتایا۔ کارواں روانہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کے لیے انگریز کی باتوں پر توجہ دینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ انگریز کیا کہنا چاہ رہا تھا۔
ایک طلسماتی چکر جو ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ اسی چکر نے اسے پہلے چرواہا بنایا، اسی چکر کی وجہ سے اسے بار بار خواب نظر آیا، پھر وہی چکر اسے افریقہ کے صحرا میں لایا جہاں اسے لٹنے کے بعد کرسٹوفر فروش سے ملنا تھا، اور جیسے جیسے کوئی اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی منزل اس کی تخلیق کا سچا مقصد دکھائی دینے لگتا ہے۔ لڑکے نے سوچا۔ قافلے نے مشرق کی سمت اپنا سفر شروع کیا۔ قافلہ صبح کے وقت چلتا تھا۔ دوپہر سے پہلے جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی تھی تو قافلہ رک جاتا تھا اور شام کے وقت اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرتا تھا۔ انگریز سفر کے دوران مطالعے میں مصروف تھا۔ لڑکا خاموشی سے جانور انسانوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب منظر بالکل بدل چکا تھا اور وہ صحرا کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے۔ قافلے میں بچوں کی چیخوں اور جانوروں کی آوازوں کا نہ تھمنے والا شور تھا۔ ماحول میں جانوروں کی مخصوص بو تھی، گائیڈرز کی چیخو پکار۔ اگر کسی چیز کو دوم تھا تو وہ صحرا کی مخصوص بو اور جانوروں کے قدموں کی آواز تھی۔ میں نے یہ صحرا اس سے قبل بھی کئی عبور کی ہیں، ایک خودیبان بولا، لیکن صحرا اتنا وسیع ہے اور افق اتنا دور کہ انسان کو اپنا آپ بہت حقیر لگتا ہے۔ شاید اسی لیے انسان صحرا کی ہیبت سے خاموش رہتا ہے۔ خودیبان کی بات لڑکے کی سمجھ میں آ رہی تھی، حالانکہ اس نے اس سے قبل صحرا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جب بھی کبھی اس نے سمندر کو دیکھا یا آگ کا مشاہدہ کیا تو فوراً اس پر اس کی لافانی طاقت نے اثر چھوڑا تھا۔ میں نے بیڑوں سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ میں نے کرسٹوفر فروش سے بھی کافی نئی باتیں سیکھی۔ لڑکے نے سوچا، میں صحرا سے بھی بہت کچھ سیکھوں گا۔ صحرا اسے عمر رسیدہ اور دانا لگا۔ ہوا مسلسل چل رہی تھی۔ لڑکے کو یاد آیا کہ اسی ہوا کو اس نے طرفہ کے ایک قلعے کی فصیل پر بیٹھ کر اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ اس خیال نے اسے اپنی بھیڑوں کی یاد دلا دی۔ بھیڑیں اب اندرس کی چراگاہ میں چارے اور پانی کی تلاش میں ہمیشہ کی طرح ماری ماری پھر رہی ہوں گی، لیکن اب وہ میری بھیڑیں نہیں ہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اب تک وہ اپنے نئے مالک کے ساتھ مانوس ہو گئی ہوں گی اور مجھے بھول چکی ہوں گی۔ چلو اچھا ہی ہے، بھیڑیں اس کام میں ماہر ہیں کہ وہ کوئی کام زیادہ دیر تک نہیں پالتی۔ اسے تاجر کی بیٹی کا خیال آیا۔ اس نے بھی اب تک شادی شاید کر لی ہوگی، کسی تاجر سے یا پھر کسی چرواہے سے جو پڑھ سکتا ہو، اسے دلچسپ کہانیاں سنا سکے۔ آخر وہ واحد چرواہا تو نہیں تھا جسے پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ اسے اپنی دانائی پر بھی حیرت اور مسرت ہوئی کہ وہ خودیبان کے پر فلسفہ گفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ عالمگیر زبان سیکھ رہا ہے، وہ عالمگیر زبان جو انسانیت کے ماضی اور حال دونوں میں یکساں محیط تھی۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ کبھی کبھار انسان کی روح کائنات کے دائرے میں ڈبکی لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے غیب کی چیزوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ آخرکار کہیں تو تمام انسانیت کا ماضی، حال اور مستقبل محفوظ تھے، اور شاید اسے ہی قیافہ شناسی کہتے ہیں۔ مکتب لڑکے کے کانوں میں کرسٹوفر فروش کے الفاظ کی گونج سنائی دی۔ صحرا کہیں تو ریت کا سمندر تھا اور کہیں پہاڑ اسی سمندر کے درمیان سے نکل آئے تھے۔ جب بھی کبھی قافلے کا سامنا کسی چٹان یا ٹیلے سے ہوتا تو قافلے کا رخ وقتی طور پر بدل جاتا۔ جب کبھی ریت بہت نرم ملتی جہاں پر جانوروں کے قدم دھسنے کا خطرہ ہوتا تو راستہ بدل کر قافلہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا جہاں کی سخت زمین ملے، جانور آرام سے سفر جاری رکھ سکے۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا خشک جھیل سے ہوتا جس کے اوپر خشک نمک کی تہہ جمی ہوئی ہوتی۔ یہاں جانور بدک جاتے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے۔ ایسی صورت میں خودیبان نیچے اتر کر جانور کا بوجھ اتارتے اور کچھ وزن اپنے کندھوں پر اٹھا کر جھیل پار کرتے اور دوبارہ اپنا وزن جانور پر لاد دیتے۔ لیکن سب کچھ کا نتیجہ صرف ایک تھا، چاہے قافلے کو جتنی بھی چٹانوں کا سامنا ہوتا یا شاید خشک جھیلوں سے واسطہ پڑتا، چکر لگانے کے بعد قافلہ دوبارہ واپس اسی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف سے اس نے پہلے دن رخ کیا تھا۔ قافلے کی اپنی نظر اپنی منزل پر تھی اور وہ اپنی سمت کا تعین اس ستارے کی مدد سے کرتا تھا جو نخلستان قیوم کے اوپر تھا۔ جب قافلے والوں کی نظر صبح کے وقت اس ستارے پر پڑتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ ان کا رخ اس لگ وقت صحرا کے بیچوں بیچ موجود پانی، کھجوروں کے باغ اور ریگستان کی کڑی دھوپ میں دستیاب راحت افزا سائے کی طرف ہے۔ اگر اس سب میں کچھ سے بے خبر تھا تو وہ انگریز، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں مشغول تھا۔ لڑکے کے پاس بھی ایک کتاب تھی اور اس نے سفر کے ابتدائی ایام اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی، لیکن اسی کتاب کی نسبت فطرت کا نظارہ زیادہ دلچسپ لگا، اگرچہ اس کا خیال تھا کہ وہ جب بھی کتاب کھولتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی اہم انکشاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کتاب سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اس نے خودیبان سے دوستی کر لی۔ شام کو وہ آگ کے قریب بیٹھ کر خودیبان کو اپنی مہم جی کے قصے سناتا اور خودیبان کی باتیں سنتا تھا۔ میں القیوم کے پاس رہتا تھا۔ ایک شام خودیبان نے اسے بتایا، میرے پاس اپنا گھر تھا، گھر بار بچے تھے اور سب کچھ لافانی محسوس ہوتا تھا۔ ایک سال جب فصل بہت اچھی ہوئی تو میں پورے خاندان کے ساتھ حج کے لیے مکہ گیا۔ یہ میری زندگی کا واحد غیر تکمیل شدہ خواہش تھی۔